اپنے مولا کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام انقلاب زندہ باد، مولانا شاہ احمد نورانی زندہ باد، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا شاہ احمد نورانی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، مولانا شاہ احمد نورانی، جمعیت علماء پاکستان، مفتی محمد جان نعیمی سب جو زندہ باد، مفتی محمد جان نعیمی، جماعت اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، مہربانی کے طور پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا شاہ احمد نورانی. مسلمان کو شجاعت تھی، سنی کو شجاعت تھی، جڑائے ووٹ ہوتو اچے پیو تا وڈیرن شرابن ظالم جی کرے لگی پویں تو پیو پانجے عاشق رسول کے وسارے چھڑے تو پیو اور اہل علم وارے کے وسارے چھڑے تو جڑے ڈکھیو وقت چئی تو تمہیں تو نورانی صاحب اسانی مدد نہ کئی جڑائے ووٹ اچن تھا توڑی بلا نورانی صاحب کے یاد نہ تو کریں جے بلا الیکشن جو وقت اچے تو اوڑی بلا نورانی صاحب کے یاد نہ تو کریں جے کے باطل قوتوں جے کے بیا مسلکن وارا جن کے غیر مقلدہ پانچو امام تسلیم کرن تا پانچو قائد تسلیم کرن تا جنگی جملہ کوئی بھی اجلاس ہے تو کوئی امامت علاقہ میں نہ توڑے سب ہی متفقہ توڑتے شیعہ ہوجن وہابی ہوجن جماعت اسلامی والا ہوجن اہل حدیث والا ہوجن حضرت امام انقلاب کا احترام سرت بیان تا صحیح امامت کو کر امام انقلاب جو قدر کہو دوسرے کو تمہارے کہاں کٹن کیا اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک میرا دل میں بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اب ہاں جا تھوڑی دیر بعد امام انقلاب قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مدد علی جو خطاب تھی تو پر بڑو جامع خطاب ہوں تو دھیان نہیں بدھو ہی جیسے باطل قوتوں آہن مسلمانوں کے خلاف سازشوں کرے رہے ہیں خاص کرے قادیان ان تنظیمن جا قائد جیکی آہن سے وزیرن ای بادشاہن کھاں ملاقات جو ٹیم وٹھنا آہن لیکن اساں جو وہ قائد آئے وہ پیشوا آئے اور وزیر اعظم ہوجے یا صدر ہوجے یا فوجی سربراہ ہوجے وہ سائیں کھاں ملاقات جو ٹیم وٹھے تو تا اساں کی پہنجی ملاقات جو ٹیم الحمدللہ اساں جو وہ قائد آگے بھی ہم اخبار میں پڑھو ہوں تو ان وقت جے کو مملکت جو سربراہ ہے فوجی سربراہ جنرل مشرف صاحب تقریباً 6 مہینہ اگ میں سائیں سا رابطو کرے رہے ہوئے 6 مہینہ کھا بعد سائیں ان کے ملاقات میں ملو ان مائی پان انداز لگائے سائیں کیترو مصروف آئے اوہاں کیرا خوش نصیب آئے جو سال میں دادو شہر جو سائیں جو پیو دورو آئے 6 مہینہ نکھا وٹھی مشرف سائیں جے پویا لگوا ملاقات جو لیکن سائیں کدے یورپ کی دورے تے آئے کدے کیڑے ملک جے دورے تے آئے کدے کیڑے ملک جے دورے تے 6 مہینہ چھو سائیں کی ڈائری جیکا سال بھر بھر ہو گیا لیکن بیٹا سائیں جے مطلب سائیں مہربانی کئی صوبے سندھ جے دورے کے لائے سائیں خان سان جو وقت ورتو کئی مہینہ پہرے تو اساں کی جو وقت دینا ہو کہ وہ الحمدللہ اسلام کا یہ محبوب قائد کی زیارت بھی کرے رہے ہیں جو نورانی کتاب امام انقلاب
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے محترم اور مقتدر علماء اکرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے، الحمدللہ آج میں پھر آپ کی خدمت میں، آپ کے شہر میں دادو میں حاضر ہوا، اور میں منتظمین کو، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اہل سنت کے بزرگوں کو اور سرپرستوں کو اور بھائیوں کو اور معاونین کو اور نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے تحفظ کے لیے، ان کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے اس بابرکت اجتماع کا، جلسے کا انتظام فرمایا. منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے کہ آپ نے بھی اپنے وقت کی قربانی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آپ اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں تشریف لائے. میں بھی کراچی سے حاضر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور مجھ گناہگار و سیاہکار کی، ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس بابرکت جلسے میں ابھی مقتدر علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما، صوبہ سندھ کے نائب صدر اور آستانہ عالیہ ہمایوں شریف کے سجاد نشین اور جماعت اہل سنت کہ مقتدر رہنما اور صدر اور امیر، بابرکت علماء کرام سے
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب اور محامد کو سن رہے تھے۔ حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب سرکی جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری جو ہیں، انہوں نے بھی آپ سے خطاب فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب صدیقی فدائیان ختم نبوت کے صدر محترم، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسلم نعیمی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ دادو کے مقتدر علماء کرام، صوبہ سندھ کے مقتدر علماء کرام اس بابرکت اجتماع میں موجود ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی اس میں میرے کشف کی کوئی بات نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے اس پر۔ اب کسی کو یقین نہ ہو تو دوسری بات ہے، لیکن ہمیں یقین ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ یقیناً جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے محبوب کا ذکر ہوگا، اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہوگا، اور وہ وقت جو ان کے ذکر میں گزرتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، عبادت ہے، اور اس کے محبوب کا بھی اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کا ذکر فرش زمین پر ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید و فرقان حمید جو اللہ کے محبوب پر نازل ہوا۔ احادیث میں بھی اس قسم کی باتیں ہیں، اشارات ملتے ہیں، لیکن قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، فذکرونی، اب یہ ہم سے کہا گیا، فذکرونی، تم مجھے یاد کرو۔ سبحان اللہ، ارشاد ہوتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، فذکرونی، میرا ذکر کرو۔ بہت سیدھا سادہ ترجمہ ہے، تم میرا ذکر کرو فرش زمین پر، میں تمہارا ذکر کروں گا عرش بری پر۔ تم رسول اللہ کا ذکر کرو فرش زمین پر، اور رسول اللہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں مدینہ شریف میں، یقیناً ذکر کر رہے ہیں۔ حضور ذکر فرماتے ہیں، حضور یاد فرماتے ہیں، اور حضور کے دربار میں امتیوں کے اعمال ہر جمعرات کو اور پیر کو پیش ہوتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں، رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، آپ کی امت کے عمل۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ پڑھتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، درود آپ پڑھتے ہیں دادو میں، درود آپ پڑھتے ہیں دادو میں، اور یہی درود سنا جاتا ہے مدینے میں۔ انی اسمع الصلاة اہل محبتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
اہل محبت جب محبت سے مجھ پر درود بھیجتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دور ہیں، ہم دادو میں ہیں۔ دادو مدینہ منورہ سے 2800 میل دور ہے۔ تو سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے، رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں۔ تو درود یہاں پڑھتے ہو اور سنا جاتا ہے مدینے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ درود یہاں پڑھا، مدینہ شریف میں کیسے سن لیا گیا؟ اسی وقت ادھر درود ختم ہوا اور ادھر دربار مصطفیٰ میں سنا گیا۔ دیکھو کیا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ادھر ایک واقعہ ہوا امریکہ میں، ایک واقعہ ہوا امریکہ میں، ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، آپ نے فوراً اپنے ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیا۔ یہ تو آپ مانتے ہیں، یہ تو سبھی مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ ہم یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم یہ بات کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ وہاں سن رہے ہیں، ہم اس کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اب کوئی اگر نہیں مانتا اس کی مرضی ہے، لیکن ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ جانتے اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں مدینے میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں جہاں بھی ہوں سنتا ہوں۔ اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ حضور مدینہ شریف میں ہی ہوں، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، کوئی خدا نخواستہ قید خانے میں تھوڑا ہی ہے۔ ان کا مرتبہ ہر آن بڑھ رہا ہے، ان کی شان ہر آن بڑھ رہی ہے، رسول اللہ کی شان ہر آن بڑھ رہی ہے۔ کون فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ اے محبوب اور اے محبوب، آخرت خیر لک من الاولی، پچھلی گھڑی سے، یعنی پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی، آپ کے پچھلے مرتبے سے اگلا مرتبہ، پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی، آپ کا پہلے جو مرتبہ تھا اس سے اگلا مرتبہ، ہر آن، ہر شان، ہر سیکنڈ، ہر وقت پیچھے سے آپ کا مرتبہ مسلسل بڑھ رہا ہے، ہر آن آپ کی شان بلند ہو رہی ہے، ہر آن آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام بلند ہو رہا ہے، ہر آن آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر آن آپ کا ذکر ہو رہا ہے اور مقام بلند ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر آن ان کی شان بلند ہو رہی ہے۔ دیکھو ہر آن ان کی شان بلند ہو رہی ہے، کیسی بلند ہو رہی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف، مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہے، ہر آن ان کی شان بلند ہو رہی ہے۔ آپ اپنی ٹی وی پر امریکہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی ٹی وی پر لندن دیکھ رہے ہیں، ذرا غور تو کرو کہ رسول اللہ اپنے ٹی وی پر کیا کچھ نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کا سیٹلائٹ بالکل صحیح ہے، تو آپ اپنے سیٹلائٹ پر آپ کہتے ہیں بھئی آپ یہ امریکہ کیسے نظر آ گیا آپ کو؟ سیٹلائٹ، اور یہ ساری دنیا کا جو چکر ہے، یہ سارا چینل آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ان کا یہ
سارے چینل جو نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کیا ہے یہ؟ وہ کہا اس کو ڈش اینٹینا کہتے ہیں۔ اوہو، بڑا خطرناک لفظ معلوم ہوتا ہے، ڈش اینٹینا۔ تو آپ کا ڈش اینٹینا اتنا مضبوط، آپ کا سیٹلائٹ اتنا مضبوط کہ آپ زمین سے لے کے نیو یارک تک، نیو یارک سے لے کے لاس اینجلس تک، وہاں سے لے کے جاپان تک 18,000 میل، 20,000 میل، 15,000 میل دور دیکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کا سیٹلائٹ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ نے ان کو ڈش اینٹینا کتنا بڑا دیا ہوگا؟ وہ اپنی امت کو کس شان سے دیکھ رہے ہوں گے؟ ہر آن ان کی شان بلند ہو رہی ہے اور ہر آن ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رسول اللہ کا ذکر ہر آن ہو رہا۔